خبر آ رہی ہے اور منظرنامہ بدل رہا ہے۔ جب پوری دنیا مشرق وسطیٰ پر نظریں جمائے بیٹھی تھی، جنوبی ایشیا میں ایک خفیہ شطرنج کی چال چلی گئی۔ پاکستان کے بالکل قریب بھارت کی سرزمین پر اترا امریکی جنگی طاقت کا ایک خاموش قافلہ۔ ذرائع کے مطابق مئی 2025 کے دوسرے ہفتے میں امریکہ اور اسرائیل کے جدید جنگی کارگو طیارے بھارت کے مختلف ایئر بیسز پر اترے۔ ان طیاروں میں C-70 گلوب ماسٹر اور KC-10 ایکسٹینڈر شامل تھے۔ یہ طیارے راجستھان، تامل ناڈو اور لداخ جیسے حساس مقامات پر اترے، وہ مقامات جو پاکستان اور چین دونوں کی سرحدوں کے قریب ہیں۔ یہ طیارے خالی نہیں تھے۔ رپورٹس کے مطابق ان میں شامل تھی ہائپرسونک میزائل ٹیکنالوجی، اینٹی شپ میزائل، اسرائیلی آئرن بیم لیزر ڈیفنس سسٹمز، 300 سے زائد کامیکازائی اور سرویلنس ڈرونز۔ یہ محض دفاعی ساز و سامان نہیں بلکہ جدید ترین جارحانہ ہتھیار ہیں، وہ ہتھیار جو مستقبل کی ہائبرڈ جنگوں کے لیے تیار کیے گئے ہیں۔ ان خفیہ لینڈنگز کے فوراً بعد بھارت کی فوجی سرگرمیاں غیر معمولی حد تک تیز ہو گئی ہیں۔ فضائی مشقیں، وار ڈرلز اور لائیو فائر ایکسرسائز شروع ہوئی ہیں۔ اطلاعات کے مطابق 52 جنگی طیارے جن میں رافیل، Su-30 اور میراج شامل ہیں، مسلسل فضائی گشت کر رہے ہیں۔ سیٹلائٹ ڈیٹا کے مطابق کم از کم 5 Su-30 طیارے LOC سے صرف 70 کلومیٹر کے فاصلے پر دن رات حرکت میں ہیں۔ پاکستانی انٹیلیجنس نے ان حرکات کو فوری طور پر جنگی تیاری کا اشارہ قرار دیا ہے۔ جوابی اقدامات میں شامل ایئر ڈیفنس سسٹم کو مکمل الرٹ کر دیا گیا ہے۔ لاہور، پشاور، کراچی اور اسلام آباد میں فائٹر اسکواڈرن کی فعال پوزیشننگ جیسے ڈیفنس HQ-9B اور LY-18 S-125 سسٹم کی فیلڈ میں تعیناتی شامل ہیں۔ ساتھ ہی اقوام متحدہ OIC کو ہنگامی اجلاس کی درخواست دی گئی ہے تاکہ سفارتی سطح پر تناؤ کم کیا جا سکے۔ ماہرین کے مطابق بھارت ان سرگرمیوں سے 3 بڑے ہدف حاصل کرنا چاہتا ہے۔ نمبر 1، پاکستان پر براہ راست عسکری دباؤ۔ نمبر 2، چین کے خلاف اپنی شمالی سرحد مضبوط کرنا۔ نمبر 3، امریکہ اسرائیل کے ساتھ دفاعی اتحاد کو عملی شکل دینا۔ مگر ایک سوال ہر زبان پر ہے، کیا یہ صرف دباؤ کی پالیسی ہے یا کوئی فالس فلیگ آپریشن کی تیاری ہو رہی ہے؟ کیا بھارت لمیٹڈ وار یا سرجیکل اسٹرائیک کی طرف جا رہا ہے؟ جنگ اعلانات سے نہیں، وہ تیاریوں سے آتی ہے، اور جو کچھ بھارت میں ہو رہا ہے وہ خاموش مگر خطرناک تیاری ہے۔ یہ وقت ہے جب قوموں کو ہوش کے ناخن لینے ہوں گے، ورنہ آنے والی تاریخ صرف گولیوں سے نہیں، خون سے لکھی جائے گی۔